علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ازالۃ الخفا کی تیسرے جلد میں پیج نمبر 210 211 میں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے غیب کی خبر کا بیان کرنا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، بلکہ جو ہے اس میں صرف غیب کا خبر ہم اپنے الفاظ استعمال نہیں کر رہے، بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ 20ویں سال میں جو ہے وہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو، یعنی کس کے حلوان کی فتح کے 20ویں سال میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو شکایتوں کی وجہ سے واپس بلا لیا اور خطرہ ہوا کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس بات کی اطلاع یزدجرد کے کانوں تک پہنچی تو اس نے موقع غنیمت سمجھا اور طرح طرح کے ہیلوں سے رے خراسان ہمدان نہاوند کے لوگوں کو اپنا ساتھی بنا کر بے شمار لشکر جمع کر لیا۔ کہتے ہیں کہ لشکر کی تعداد 1.5 لاکھ تھی۔ اس لشکر کو فیروزان کی سرگردگی میں عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ جب اس واقعہ کی اطلاع امیر المومنین کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے نعمان بن مقرن کو حکم دیا کہ جلد انتظام جنگ شروع کر دے اور کوفہ کے لشکروں کے پاس حکم بھیجا کہ ان کی اتباع کریں۔ نعمان کو سپہ سالار بناتے وقت حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان غیب ترجمان پر یہ بھی جاری ہو گیا کہ اگر نعمان نے شہادت پائی تو امیر افواج حذیفہ بن الیمان مقرر ہوں گے۔ الفاظ سنیے، فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان برزبان غیب ترجمان حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری شد کہ اگر نعمان شہادت یافت امارت بے حذیفہ بن الیمان مقرر باشد، یعنی اگر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو افواج کی سپہ سالاری جو ہے وہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہوگی۔ یہ تھی آپ کی خبر خیر۔ آگے لکھا ہے کہ تو دونوں لشکر یعنی اسلامی لشکر اور فارس کے لشکر کے درمیان ایک وادی پرخار پیش آ گیا جس سے عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ اول انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو فیروزان کے پاس بھیجا تاکہ اس کو دعوت اسلام دے۔ جب مغیرہ نے جا کر اس کو دعوت اسلام پہنچائی تو اس بعد نصیب نے بہت کچھ ڈینگیں ماری۔ جب مغیرہ واپس ہوئے تو الحرب خدعہ یعنی جنگ دھوکہ ہے پر عمل کرتے ہوئے مصلحت یہ ہوئی کہ ایک منزل پیچھے واپس ہو جائیں۔ اس واپسی سے مجوسیوں کو یہ گمان ہو گیا کہ فیروزان کی ڈینگوں سے گھبرا کر اہل اسلام بھاگ پڑے تو یہ کفار اس وادی خارزار سے گزر کر صاف میدان میں جس کو چھوڑ کر اہل اسلام پیچھے ہٹے تھے آ گئے۔ اب دلیران اسلام نے بہادری کے ساتھ اس لشکر پر حملہ کر دیا۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ کبریا میں دعا کی اس معرکہ میں وہ درجہ شہادت پر کامیاب ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہت کوشش کے بعد اسلام کی فتح ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی اور نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق اعلیٰ کی طرف انتقال کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیب کی خبر جو تھی اس کے مطابق، اور فیروزان بھاگا تو قعقاع نے اس کا تعاقب کر کے اس کو جہنم میں پہنچا دیا اور بہت اموال غنیمت اور بے شمار قیدی اسلام میں لشکر اسلام کے ہاتھ ہے اور اس کا نام فتح الفتوح رکھا گیا، کیونکہ عجم کو پھر کبھی یہ قدرت حاصل نہ ہو سکی کہ وہ کوئی معتد بے لشکر یعنی بہت زیادہ فوج جو ہے جمع کر لیں، اور ان کے تمام شہر اہل اسلام کے زیر حکم آ گئے اور دولت ساسانیان کا کلیتاً خاتمہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔